ان الدین عند اللہ الاسلام۔ غزوہ ذات الرقاع۔ قریش اور یہود نے مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے درمیان تمام قبائل کو مسلمانوں کے خلاف دل کھول کر بھڑکایا، جس کے نتیجے میں بہت سے قبائل مسلمانوں پر حملہ کرنے کی تیاری میں مصروف ہو گئے۔ جمادی الاول 4 ہجری میں قبیلہ غطفان کی شاخ بنو محارب اور بنو ثعلبہ نے مدینے پر حملہ کرنے کے لیے ایک مشترکہ لشکر تیار کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو 400 جانثار صحابہ کا لشکر لے کر مقابلے کے لیے نکلے۔ اس غزوے میں صحابہ اکرام کے پاس سواریاں بہت کم تھیں۔ پیدل چلنے سے زخمی ہونے کے سبب پیروں پر پٹیاں باندھنی پڑی، اس لیے اس کا نام ذات الرقاع یعنی پٹیوں والا غزوہ پڑ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑ کے دامن میں قیام فرمایا۔ دشمن کی فوج مسلمانوں کی قوت و طاقت کو دیکھ کر بھاگ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم بغیر لڑے مال غنیمت کے ساتھ مدینہ منورہ واپس آ گئے۔ بنو نذیر کی جلاوطنی۔ یہودی قبائل امن معاہدے میں شریک ہونے کے باوجود آئے دن بغاوت و سرکشی کرتے رہتے تھے۔ بئر معونہ کے دردناک حادثے کے بعد بنو نذیر ظلم و ستم میں بڑھتے جا رہے تھے۔ وہ معاہدے کے باوجود مشرکین مکہ سے چپکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی ناپاک سازش کرنے میں مصروف رہتے۔ ایک مرتبہ ربیع الاول 4 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امن کے مستحق 2 مقتول مشرکوں کو دیت یعنی خون بہا طے کرنے کے لیے بنو نذیر کے پاس گئے۔ انہوں نے ظاہری طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعاون کا وعدہ کیا، مگر قتل کی سازش کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دیوار کے نیچے بٹھا دیا اور ایک یہودی شخص کو اوپر سے پتھر گرانے پر مامور کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہود کی اس ناپاک سازش سے اپنے نبی کو آگاہ کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر واپس آ گئے اور لشکر کے ساتھ قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ ادھر بنو نذیر مشرکوں کی طرف سے مدد نہ ملنے کی وجہ سے خوف زدہ ہو گئے اور مقابلے کی تاب نہ لا کر مدینہ چھوڑنے پر رضامند ہو گئے اور حکم کے مطابق ہتھیار چھوڑ کر 600 اونٹوں پر سامان لاد کر خیبر میں جا بسے۔ غزوہ بدر ثانی۔ ابو سفیان نے جنگ احد سے واپسی کے وقت اعلان کیا تھا کہ اگلے سال ہمارا تمہارا مقابلہ بدر میں ہوگا۔ حسب وعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن رواحہ کو مدینے کا امیر بنایا اور شعبان 4 ہجری میں 1500 صحابہ کو لے کر بدر کے لیے روانہ ہوئے۔ مسلمانوں کی پیش قدمی کی خبر سن کر ابو سفیان نہ چاہتے ہوئے بھی 2000 کا لشکر لے کر مجبوراً مکے سے روانہ ہوا، لیکن جب مقام مرز الزہران پہنچ کر مسلمانوں کے لشکر کی تعداد معلوم ہوئی تو اسے مقابلہ کرنے کی ہمت نہ ہوئی اور اس بہانے سے واپس لوٹ گیا کہ اس سال مکے میں قحط سالی ہے۔ وہ ضرورت کے مطابق جنگی ہتھیار اور سامان رسد اپنے ساتھ نہیں لا سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 روز تک بدر میں ان کا انتظار کرتے رہے۔ اس دوران صحابہ بدر کی منڈی میں تجارت کر کے نفع اٹھاتے رہے اور مقررہ وقت گزرنے پر عافیت کے ساتھ مدینہ واپس آ گئے۔ غزوہ دومۃ الجندل۔
25 ربیع الاول 5 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ شام کی سرحد سے قریب دومۃ الجندل کے مشرک قبائل نے قافلوں پر ڈاکے ڈال رکھے ہیں اور گزرنے والوں سے سامان لوٹ لیتے ہیں۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ انہوں نے مدینے پر حملہ کرنے کے لیے ایک بڑی فوج جمع کر لی ہے۔ ان خبروں کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبا بن عرفتہ غفاری رضی اللہ عنہ کو مدینے کا امیر بنایا اور سخت گرمی اور ریگستانی سفر اور ناسازگار حالات کے باوجود 1000 صحابہ کا لشکر لے کر ان کے مقابلے کے لیے روانہ ہو گئے۔ مسلمان شدید گرمی کی وجہ سے رات میں سفر اور دن میں آرام کرتے تھے۔ 10 منزل طے کرنے کے بعد جب صحابہ نے دومۃ الجندل پہنچ کر قیام فرمایا تو کفار پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب طاری ہو گیا اور گھبراہٹ کے عالم میں دومۃ الجندل کے گورنر کے ساتھ بھاگ کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے ہمراہ جنگ کیے بغیر مدینہ منورہ واپس تشریف لے آئے۔